وہ شخص جس کے خلاف رسمی تحقیقات کرنے کے باوجود ہمیں اس کی بے گناہی کا یقین تھا، جب اس کے کرتوت ہمارے سامنے آئے تو ہمارا اس پر ہی نہیں انسانیت پر بھی یقین ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وعلیکم سر، کیسے سر؟ ٹھیک ہے آپ ہیں؟ ہاں جی سر، آپ میں فرام پنجاب۔ میں اسلام آباد رہتی ہوں۔ اسلام آباد میں فیملی ہے نا میری، بس مطلب کہ گھر میں تھوڑی سا آتی تھی کہ بابا بھی مطلب کہ بابا رہنے کے بعد پھر گھر کے ساتھ کچھ ایسے ہو گئے، بھائی بھی نہیں کرتے۔ ایک بات کروں، مجھ میں 3 نقص ہیں۔ ایک، میں جھوٹ نہیں بولوں۔ دوسرا جو نقص ہے مجھ میں دھوکہ نہیں دیتا۔ تیسرا نقص، میں سیکریسی مینٹین رکھتا ہوں۔ میں مر جاؤں گا لیکن یہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ میری ایک فرینڈ ہے اور ابھی اس کی شادی ہو گئی ہے، پھر بھی میری ہے اس سے۔ اور پھر میں نے اس کی کیا کیا ہے، میں نے اس کو ایک ایم اے کرایا، دوسرا ایم اے کرایا، ایم فل کروایا، پھر اس کی جاب لگوائی۔ لیکن آپ تھوڑی سی ہیلپ کر دیں کہ یہ میری جاب کا ہول دینا ایک دفعہ۔ ایک، میں ڈائریکٹر انگلش ڈپارٹمنٹ۔ تیسری بات، میں ڈین آف آرٹس فیکلٹی۔ چوتھی بات، میں 21 گریڈ میں ہوں، اس سے آگے گریڈ نہیں ہے۔ دوستی میں بہت آگے چلا جاتا۔ سر پہلے جاب کا سوال کر دیں، لیکن جاب کے لیے مجھے پتہ ہے، مجھے پتہ ہے۔ گومل یونیورسٹی کے ڈین آف آرٹس، سٹی کیمپس کے سربراہ اور اسلامک سائنسز ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ پروفیسر ڈاکٹر صلاح الدین پر اب تک لگنے والے تمام الزامات سچ ثابت ہو گئے تھے۔ اس شخص کی ہوس پرستی اور دیدہ دلیری کا عالم یہ تھا کہ یونیورسٹی کیمپس میں اپنے پاس پہلی بار آنے والی لڑکی پر یہ بھوکے بھیڑیوں کی طرح جھپٹا تھا۔ تصور کیجئے یہ اپنی طالبات اور اپنی ماتحت خواتین اساتذہ کا کیا حال کرتا ہوگا۔ خود کو مجبور بتا کر نوکری مانگنے والی لڑکی کو یہ اس طرح سے نوچ رہا تھا تو فیل کرنے کی دھمکی دے کر یہ طالبات کو کتنا مجبور کرتا ہوگا۔ اس ریکارڈنگ میں خیبر پختونخوا کی گومل یونیورسٹی کے ڈین آف آرٹس پروفیسر ڈاکٹر صلاح الدین کا اصل چہرہ سامنے آ گیا تھا۔ سائی اور پاک بازی کا نقاب اتر کر دور جا گرا تھا۔ ٹی وی پر ہم اس کی گفتگو اور اس کی حرکات کا 99% حصہ چلا ہی نہیں سکتے، اور جو 1% حصہ نشر کیا جا سکتا ہے بس آپ اسی سے اندازہ لگانے کی کوشش کیجئے کہ اس شخص نے گومل یونیورسٹی میں اپنی 35 سال کی سروس میں کس طرح طالبات کا استحصال کیا ہوگا۔ جو شخص اتنے اہم مناصب پر فائز ہو کر اور عمر کے اس حصے میں ہرس اور ہوس کی اس منزل پر تھا، سوچئے اس سے پہلے یہ کیا کچھ نہیں کرتا ہوگا۔ ہم نے تو اس کا اصل چہرہ اور نہ جانے کیا کیا کچھ دیکھ لیا تھا۔ اب اسے آئینہ دکھانے کی باری تھی، اور یہ بھی دیکھنا تھا کہ اپنی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ان صاحب کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ ان پر لگنے والے جنسی استحصال کے درجنوں الزامات کے پایہ ثبوت کو پہنچنے کے بعد ان کے خلاف کیا کارروائی ہوتی ہے۔ سو ہم کراچی سے لاہور اور لاہور سے 7 گھنٹے کی مسافت طے کر کے ڈیرہ اسماعیل خان پہنچے۔ ہماری نمائندہ دوسری ملاقات کے لیے پروفیسر ڈاکٹر حافظ صلاح الدین سے وقت پہلے ہی طے کر چکی تھی اور ان کے بے حد اصرار پر اپنی ایک فرضی دوست کو بھی ساتھ لے گئی تھی۔ طلبہ اور گومل یونیورسٹی انتظامیہ کے مابین اختلافات اور پرتشدد احتجاج کے بعد یونیورسٹی طلبہ اور طالبات کے لیے بند تھی، جبکہ اساتذہ اور دیگر عملہ یونیورسٹی کے دونوں کیمپسز میں موجود تھا۔ اپنے دفتر میں تمام عملے کے ارد گرد موجود ہونے کے باوجود پروفیسر صاحب نے ایک بار پھر دیدہ دلیری سے دونوں لڑکیوں سے چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ یہ شخص اتنا بے خوف تھا کہ اس نے کھڑکیوں کے سامنے پردہ ڈالنے یا دروازہ لاک تک کرنے کی زحمت نہیں کی۔ اسے یقین تھا کہ کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آپ کی جانب کے بعد ایک اور عہدہ بھی ملا ہے، لیکن اچھا انسان وہ ہے جو اچھا تعلق۔ میں نے آپ کو ایک ڈیمانڈ کی تھی۔ کیا؟ یہ میری کم سے وعلیکم سر، کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ہو؟
दूसरे लोग से धोखा नहीं देना कभी भी। ठीक हो। दोस्ती भरपूर अंदाजा रखा। आपके अबू क्या काम करते हैं? मेरे अबू की डेथ हुई हुई है। घर का माहौल कैसा है? बस नॉर्मल ही चल रहा है। कि मैं करीब आ सकता हूँ? प्लीज कर। इससे पहले कि प्रोफेसर सलाहुद्दीन की दस दराजी हद से आगे बढ़ती, हम गोमल यूनिवर्सिटी के सिटी कैंपस में दाखिल हुए। मरकजी दरवाजे पर सिक्योरिटी अमले ने कुछ हीलो हुज्जत की, लेकिन हम किसी न किसी तरह यूनिवर्सिटी के डीन ऑफ आर्ट्स, कैंपस के सरबरा और इस्लामिक साइंसेज डिपार्टमेंट के हेड प्रोफेसर डॉक्टर सलाहुद्दीन के दफ्तर तक पहुंचने में कामयाब हो गए। यूं समझिए कि कटहरे में प्रोफेसर नहीं, मैं खड़ा था। क्या करूं, किस लहजे में बात करूं, क्या सवाल करूं, कैसे शर्म दिलाऊं। एक तरफ इनका हुलिया था, उस्ताद का रुतबा था, और दूसरी जानिब इनके आमाल थे और उन आमाल के सबूत। प्रोफेसर सलाहुद्दीन के दफ्तर में दाखिल होने के बाद जो कुछ हुआ, जो कुछ कहा गया, मैं वो सब बेऐने ही आपके सामने रख रहा हूँ, बगैर किसी वॉइस ओवर के, क्योंकि मैंने वहाँ जो कुछ कहा वो दिल से कहा, और जो नहीं कह सका वो बेदिली की वजह से नहीं। कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक क्या इसमें गिरामी है आपका? सलाहुद्दीन। हेड हैं आप अरेबिक इस्लामिक स्टडीज़ एंड रिसर्च के? यस डीन ऑफ आर्ट्स भी हैं? जी। क्या ग्रेड है आपका? 21। क्या फरमाते हैं आप यहाँ पे? क्या किसको? यहाँ क्या काम करते हैं आप? डिपार्टमेंट में डायरेक्टर हूँ। उसके अलावा क्या काम करते हैं? टीचिंग करता हूँ। टीचिंग के अलावा क्या काम करते हैं? कुछ भी नहीं। आपकी शोहरत आप जानते हैं ना क्या है? यस। आप पर इल्ज़ामात लगते रहे हैं। जी जी। वो ठीक हैं या गलत हैं? विदाउट एनी प्रूफ। अच्छा, प्रूफ होगा तो फिर मान जाएंगे? जी। फिर क्या करेंगे? शर्मसार होंगे थोड़ा? बहुत ज़्यादा। अभी शर्मिंदगी नहीं हो रही आपको झूठ बोलते हुए? नहीं। आपने कुछ गलत नहीं किया? नो। यहाँ आने वाली बच्चियों को कोई आप हरासा नहीं करते जिनसी तौर पर? नो नेवर। कभी ऐसा नहीं किया? नो। किसी भी बच्ची के साथ जो इस दफ्तर में आई हो? जी जी बिल्कुल। सब इल्ज़ामात झूठे हैं? जी। और जो करता है ऐसा अपने ओहदे का फ़ायदा उठाते हुए गलत करता तालिबात के साथ, किसी भी तरह के साथ, है। गलत करता है। कोई नौकरी के लिए आए उसके साथ करे तो गलत करता है? वो लानती है, गुनाहगार है, बिल्कुल ठीक है। बेकार है, वो इस ओहदे के लिए मौजू नहीं है। ठीक है, यही कह सकता हूँ सर। अच्छा, तो ये सारे अल्फाज आप पर सादिक हैं। आप कौन है बेटा? सर, मैंने आप लोगों से रब्ता किया। मैंने इस बंदे से रब्ता किया सर, ये लड़कियों को पूरी तरह रोनता है, जिस्म को हाथ लगाता है, कहता है मेरे साथ कुछ करो। मुझे ये चीज़ें अच्छी लगती हैं सर, मैं आपको आपके दिखा साथ भी भी सकती हूँ। किया? हाँ जी सर, मेरे साथ भी किया। ये बच्ची ठीक कह रही है सर? मैं इसे जानता भी नहीं। आप इसे नहीं जानते? आप उस बच्ची को भी नहीं जानते? नो। आप इसको भी नहीं जानते? बेटा नकाब नीचे करके दिखा दो इनको ज़रा एक बार। आप इनको नहीं जानते? अब जानता हूँ। अच्छा, जानते हैं जी। मैं आपको इज्जत से कह रहा हूँ कि आप सर, इज्जत का लफ्ज़ आपके मुंह से मुनासिब नहीं लगता, बड़ी गैर मुनासिब। आपका चेहरा, आपकी हरकत और ये लफ्ज़ तीनों बिल्कुल मुतज़ाद हैं। जी। इस बच्ची क्या करने आई थी आपके पास? ये कहने आई है कि मुझे जॉब चाहिए। ठीक है, और आपने बदले में क्या कहा इसको? मैंने इसको कहा कि डॉक्यूमेंट्स, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? डॉक्यूमेंट्स से मुराद आपकी जिस्मानी? नो, डॉक्यूमेंट्स इज डॉक्यूमेंट्स। आप डीन ऑफ आर्ट्स भी हैं? यस। सिटी कैंपस के कोऑर्डिनेटर भी हैं? यस। और अरेबिक इस्लामिक स्टडीज़ और रिसर्च के हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी? यस। अच्छा, मेरी तवक्को पता क्या थी? जी सर। कि जब मैं आऊँगा ना तो कम से कम आप सच बोलेंगे मैं अभी सच बोल रहा हूँ कि आपने इसे कोई और पेशकश नहीं की। नो, ये एक हफ्ता पहले आई थी जी। कि मुझे जॉब चाहिए, मेरा बाप मर गया है, मुझे जॉब चाहिए कहीं भी। नहीं, मैं यतीम बच्ची हूँ,
اور مجھے نوکری چاہیے. مجھے نوکری چاہیے. اچھا, اور اس کے Private کوئی ایسی لڑکی جو کسی کے پاس جائے کہ میں یتیم ہوں اور مجھے نوکری چاہیے, اور وہ اس کو کہے کہ کپڑے اتارو, تو اس سے بڑا بدبخت کوئی اور ہوگا؟ دیکھیں محترم, میں تو ایک رائے پوچھ رہا ہوں, آپ کی بات نہیں کر رہا, میں عمومی بات کر رہا ہوں, اس پہ اپنی رائے بتا دیجیے. اگر مناسب الفاظ آپ استعمال کریں تو بہتر ہو. اگر نہیں, اگر میری عرض سن لیں ڈاکٹر صاحب, میری ڈاکٹر پروفیسر حافظ صلاح الدین صاحب, میری عرض سن لیجیے. سوال یہ ہے کہ ایک بچی جا کے کہے میں یتیم ہوں جی اور مجھے نوکری چاہیے, اور جس شخص کے پاس وہ جا کے نوکری مانگے وہ اس سے کہے کپڑے اتارو, تو اس سے بڑا بدبخت کوئی ہوگا یا نہیں؟ یہ تھوڑا سادہ سا سوال ہے, اس میں الفاظ کا میں کیا غلط استعمال کر رہا ہوں؟ لائٹ لفظ استعمال کیا, وہ بدترین شخص ہے. بدبخت چھوٹا لفظ ہے اس آدمی کے لیے, ٹھیک بات ہے. تو کیا لفظ ہونا چاہیے اس شخص کے لیے پھر آپ کے خیال میں؟ بدترین بھی, غلیظ ترین, اس سے گھٹیا کوئی اور ہو نہیں سکتا. نہیں ہو سکتا. تو جو الفاظ میرے لیے ہیں نا, بالکل وہ سب کے لیے. آپ پہ کیوں یہ الزامات لگتے رہے ہیں اب تک؟ پہلی بار تو نہیں ہے نا یہ الزام لگا آپ پہ. یہ تو اگری کریں گے نا, ایک تاریخ ہے کہ الزام لگتا رہا آپ کے کہ آپ جو طالبات یا اساتذہ, خواتین اساتذہ ہیں, ان کا جنسی استحصال کرتے رہے. الزام تو ہے نا, یہ تو ایک حقیقت ہے, لگتا رہا آپ پہ. اس کی کیا وجہ آپ کے خیال میں؟ جیلسی. اچھا, لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں؟ جی ضرور کرتے ہیں. اور آپ میں, ہم سب گناہ گار ہیں, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ کم سے کم یہ گناہ, یہ آپ کا جرم نہیں ہے, یہ اس میں آپ ملوث نہیں ہیں؟ محترم جی, اگر آج تک کوئی بھی anyone ABCZ پوری یونیورسٹی میں تھرو آؤٹ مائی کیریئر جی, اگر کوئی یہ ثبوت لا کر دے, جی, الزام لگانا اور بات, بالکل ٹھیک بات, اور ثابت کرنا اور بات, اور ثابت ہو جائے تو پھر کیا کریں گے؟ جو سزا آپ اپنی سزا خود تجویز کریں. اگر آپ کہتے ہیں کہ ثابت ہو جائے, جو بھی الزامات آپ پر لگتے رہے, وہ الزام اگر ثابت ہو جائے تو پھر آپ کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ کیا ہونی چاہیے؟ ڈپارٹمنٹل انکوائری ہونی چاہیے. سمپل, وہی تو انکوائری تو ہوتی رہتی ہیں اس میں. محترم, ڈپارٹمنٹل انکوائریاں, کمیٹیاں, رپورٹس, یہ تو سر, یہ تو کیا ہونا چاہیے؟ آپ بتائیں کیا سزا تجویز کرتے ہیں؟ مجھے اس عہدے سے ہٹ جانا چاہیے صرف. بڑی چھوٹی سی سزا. آپ یقین کریں, مجھے پہلی بار شرمندگی ہو رہی ہے آپ کے حلیے اور آپ کی وضاحت کو دیکھتے ہوئے کہ میں آپ سے کیا بات کرنے جا رہا ہوں اور میں آپ کو کیا دکھانے جا رہا ہوں, اور میں کس موضوع پہ آپ سے بات کر رہا ہوں. میں عرض کروں آپ سے, مجھے شرمساری ہو رہی ہے, آپ کو وہ کام کرتے ہوئے شرمندگی نہیں ہوتی تھی. مجھے حیرت ہے, دکھائیے ذرا. میں ایک نچوڑ کرنا چاہوں گا. ہاں جی, آپ کی جانے کے بعد ایک اور پوچھا کہ ملا ہے, لیکن اچھا انسان وہ ہے جو اچھا تعلق. میں نے آپ کو ایک ڈیمانڈ کی. کیا؟ یہ میری کم سے ثابت ہو گیا سر, کیا کیا جانا چاہیے؟ جھٹلا دیں, کہیں میں نہیں ہوں, غلط ریکارڈنگ ہے, ایڈٹ کی گئی ہے, جو ہم سنتے ہیں آج تک, سنا دیجیے. ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. کیا کیا جانا چاہیے؟ کس پہ اعتبار کریں؟ مجھ پہ. بتائیے. ابھی بھی آپ پہ اعتبار کریں. الزامات لگنے کے باوجود آپ اتنے غیر محتاط ہیں, اس سے پہلے کیا گول کھلاتے ہیں. آپ نے تسلیم کیا اس میں بہت ساری چیزیں تو خود مانی ہیں آپ نے, کہ وہ بچی تھی ایک جس کے گھر آپ ٹیوشن پڑھانے جاتے تھے, پھر اس کی بہن, نام نہیں میں لینا چاہتا, آپ نے بتایا آپ نے اس کو یہاں لگوایا, بھی سب تسلیم کیا آپ نے اس میں. اب کیا کیا جانا چاہیے؟ دیکھیے کیا کریں, مطلب مجھے بتائیں, گومل یونیورسٹی کا سٹی کیمپس کا ڈائریکٹر, ڈین آف آرٹس, 21ویں گریڈ کا افسر, عربک اسلامک اسٹڈیز اینڈ ریسرچ ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ, ماشاءاللہ باوضع شرعی تمام تقاضے پورے کرتا ہے, حلیے میں منافقت اور حرکتوں کا یہ عالم ہے. وہ بچیاں جو لوگ اعتماد کر کے بھجواتے ہیں, وہ خواتین اساتذہ جو بڑی مشکل سے گھر سے نکلتی ہیں اس ماحول کے اندر, بڑی ہمت کر کے باہر نکلتی ہیں, وہ بچی جو نوکری کے لیے آپ کے پاس آئی ہے, یہ کرتے ہیں.